لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم اور آپ اس وقت جامعہ حسینیہ غریب نواز کے 4 بچوں کے دستار حفظ کے پروگرام میں حاضر ہیں، اور کچھ دنوں پہلے جامعہ سکینہ کی 23 بچیوں نے جن کی رضا پوشی ہوئی، وہ علم کے زیور سے آراستہ ہو کر یہاں سے اس ادارے سے نکل کر وہ خواتین جو جہالت کی وادیوں میں بھٹکتی ہیں، ان کے سینے میں علم کی شمع کو روشن کرنے کے لیے یہاں سے زیور علم سے آراستہ ہو کر کے نکلی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان بہت کچھ سوچتا ہے کرنے کے لیے لیکن نہیں کر پاتا، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مولا کچھ کرانا چاہے تو وہ ہو جاتا ہے۔ میں جب سید یاسین باپو صاحب کی کیفیت کو دیکھتا ہوں اور جب ان کے حوالے سے غور کرتا ہوں تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اللہ جس سے چاہے جو چاہے کام لے لے، اور جو کام وہ کر رہے ہیں وہ بہت بڑا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات جلیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سید غلام یاسین باپو سے پیشتر سلسلے شہبازیہ کے چشم و چراغ کا خطاب آپ نے سماعت فرمایا۔ یقیناً جو کچھ خانوادے سے انہوں نے پایا ہے اس قسم کی باتیں انہوں نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی۔ اللہ رب العزت جل جلالہ ہماری جتنی بھی خانقاہیں ہیں ان کے فیضان کرم کو جاری و ساری رکھے، اور تشنگان علوم اور گناہوں کے دلدل میں ڈوبے ہوئے لوگ اپنی دنیا اور آخرت کو وہاں سے سنوارنے کی کوشش کرتے رہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں اس وقت آپ کو ایک مرض کا علاج بتانے کے لیے آیا ہوں، اور یہ مرض اگر آپ دیکھیں گے تو غریبوں کو صرف نہیں ہے، یہ مرض ہر مسلمان کو الا ماشاءاللہ یہ لگا ہوا ہے۔ کسی سے بھی سن لیجئے، آپ سرمایہ دار سے پوچھیں تو کہے گا زندگی میں مزہ نہیں آتا، صاحب اقتدار سے پوچھیں یار پتہ نہیں دل گھبراتا رہتا ہے، غریب سے پوچھیں وہ بھی اپنی بے چینی اور بے قراری کی شکایت کرتا ہے۔ شاید ہی دنیا میں تلاش کرنے پر ہمیں کچھ لوگ ایسے مل جائیں جن کی زندگی سکون اور اطمینان سے گزرتی ہوئی دکھائی دے، ورنہ ہر ایک تنگ زندگانی کی شکایت کر رہا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ ہمارا حال یہ کہ سر میں درد ہو تو ہم چلے جاتے ہیں ایم آر آئی کرانے کے لیے کہ کاہے کا درد ہے، بخار نہ جائے تو ٹیسٹ کرواتے ہیں کہ ملیریا کا ہے، ٹائیفائیڈ کا ہے، کس کا ہے۔ غرض کے ہر بیماری کے سلسلے میں ہم جا کر کے اپنا ٹیسٹ کراتے ہیں اور مرض کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر اسی کے مطابق اپنا علاج کرواتے ہیں۔ لیکن ہمارے مرض اس کی نشاندہی بھی قرآن کرے گا، اور قرآن ایسی کتاب ہے جو مرض ہی نہیں بتاتا، مرض کا علاج بھی بتاتا ہے۔ دنیا کی لیبارٹری کے اندر آپ اگر جائیں گے تو وہاں صرف آپ کے مرض کی تشخیص ہوگی، علاج نہیں ہوگا۔ علاج کے لیے کہیں جائیے اور آپ ٹیسٹ کرانے کے لیے کہیں جائیے، لیکن اے اللہ تیری عظمتوں پر قربان کہ تو نے ایسی کتاب عطا فرمائی جس میں مرض کی وجہ بھی ہے اور مرض کا علاج بھی ہے۔ ہم قرآن کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ زندگی تنگ کیوں ہوتی جا رہی ہے، یہ تنگ زندگانی کی وجہ کیا ہے۔ اور جب اولیاء کی زندگی ہم دیکھتے تھے تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ان کے بنگلوں نہیں ہوتے تھے، چٹائی پر جتنے سکون کے ساتھ وہ نظر آتے تھے
آج کا بنگلوں میں رہنے والا بھی اتنے سکون کے ساتھ دکھائی نہیں دیتا. کیا چیز تھی ان کی زندگی میں؟ میں چاہوں گا، میں زیادہ لمبی تقریر کرنے کا عادی بھی نہیں ہوں اور نہ میرے پاس اتنا مواد ہوتا ہے، لیکن میں چاہوں گا تھوڑی دیر میں آج ایک سبق لے کر آپ اٹھیں، اللہ سے پوچھیں میرے مولا زندگی تنگ کیوں ہو گئی؟ رزق تنگ، زندگی تنگ، رشتہ تنگ، ہر چیز میں تنگی نظر آ رہی ہے. آدمی گھٹن محسوس کر رہا ہے، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہاں جائیں. گھر میں جاتا ہے تو باہر نکلنے کو جی چاہتا ہے، باہر نکلتا ہے تو گھر جانے کو جی چاہتا ہے، لوگوں میں بیٹھتا ہے تو اس کی گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے. اے اللہ ذرا وجہ بتا دے کہ ہماری زندگی تنگ کیوں ہو گئی. اس بات کو بھی اچھی طریقے سے ذہن میں رکھو، اچھی زندگی دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے اور تنگ زندگی کرنے والی ذات بھی اللہ کی ہے. کشادہ رزق دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے اور رزق میں تنگی پیدا کرنے والی ذات بھی اللہ کی ہے. قرآن کہتا ہے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے. تنگی بھی اس کے دستے قدرت میں اور کشادگی بھی اس کے دستے قدرت میں. زندگی کی تنگی بھی اس کے دستے قدرت میں اور زندگی کی کشادگی بھی اس کے دستے قدرت میں. آئیے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن تو بتا تنگ زندگانی کی وجہ کیا ہے. اور اس کے بعد ہم اگر واقعی اپنی تنگ زندگانی سے نکلنا چاہتے ہیں، رزق کی تنگی سے نکلنا چاہتے ہیں، قلب کے گھٹن سے نکلنا چاہتے ہیں، تو پھر قرآن جو فارمولہ دے اس فارمولے کو فالو کریں، تنگ زندگانی سے باہر آ جائیں گے، گھٹن سے باہر آ جائیں گے. اور اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا، زندگی بھی پر مسرت، موت بھی پر مسرت اور قبر بھی راحت اور آخرت بھی راحت نصیب ہو جائے گی. توجہ چاہوں گا، قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. اللہ فرماتا ہے جو میرے ذکر سے منہ پھیرے، جو میرے ذکر سے منہ پھیرے میں اس کی زندگانی کو تنگ کر دیتا ہوں. کیا مراد ہے ذکر سے؟ تو مفسرین کے 3 اقوال موجود ہیں. پہلا قول قرآن شریف کہ جو قرآن سے منہ موڑے اللہ اس کی زندگانی کو تنگ کر دیتا ہے. دوسرا قول ہے جو اسلام سے منہ موڑے اللہ اس کی زندگانی کو تنگ کر دیتا ہے. تیسرا قول ہے جو مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ موڑے اللہ اس کی زندگانی کو تنگ کر دیتا ہے. اب قرآن کی روشنی میں یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی کہ ہماری زندگانی کے تنگ ہونے کی وجہ قرآن سے منہ موڑنا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے کہ اس کتاب سے جو بھی منہ موڑے گا اس کی زندگی کو اللہ تنگ کر دے گا، اور جو اس کتاب سے منہ موڑنے کی بجائے اس کتاب کی طرف اپنا منہ کرے گا، دل کرے گا، تو اللہ اس کی زندگانی میں اتنی برکت عطا کر دے گا کہ وہ زمین پر ہوگا اس کے قریب ہونے والے کو وہ برکتوں سے مالا مال کر دے گا. اور زمین کے اندر جائے گا تو زمین کے اندر جانے کے بعد بھی اس کی بارگاہ میں اگر کوئی آئے تو اس کو بھی برکتوں سے وہ مالا مال کر دیا گا. سبحان اللہ. زندگانی تنگ ہو چکی. وہ کتاب جس کتاب کے اندر کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، وہ کتاب جس کو رب قدیر جل جلالہ نے نازل فرمایا، وہ کتاب کہ دنیا ترقی کے 1000 منازل طے کر لے لیکن اس کے باوجود اس قرآن کی ایک آیت جیسی آیت بنانے کی طاقت نہیں رکھتی. اور اس کتاب کو دیکھیں، تنگ زندگانی کی بات ہے نا، سمجھ میں بات آ جائے گی. جب میرے کریم کو یہ کتاب نازل کرنا ہوئی، جگہ کہاں نازل کی جائے یہ کتاب؟ تو قرآن کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل
لا رأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ پہاڑ خشیت ربانی کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. پہاڑ تھوڑا سا سوچو کتنا مضبوط ہوتا ہے، کتنا بڑا ہوتا ہے. کسی پرٹیکولر ایک پہاڑ کا تذکرہ نہیں، مطلق پہاڑ کی بات ہے. اب دنیا کا جو سب سے بڑا پہاڑ ہو، چاہے وہ ایوریسٹ ہی کیوں نہ ہو، اگر اس پر میرا مولا قرآن کو نازل کرتا تو اللہ کی خشیت کی بنیاد پر تم دیکھتے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ یعنی سرما بن جاتا، خاک میں تبدیل ہو جاتا. تو مولا جب تیری کتاب کی اتنی طاقت ہے تو ذرا یہ بتا اس پہاڑ سے بھی طاقتور کون سی چیز ہے جہاں تو یہ کتاب نازل کرنا چاہتا ہے. تو قرآن ہی نے کہا اللہ اکبر، علی قلبک، رسول اعظم تمہارے قلب پر ہم نے اپنی کتاب کو نازل فرمایا. تو پہاڑ سے بھی طاقتور اگر کوئی چیز ہے تو وہ مدینے کے تاجدار کا دل ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر. تنزیل من رب العالمین نزل به الروح الامین علی قلبک، علی قلبک، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر قرآن نازل ہوا. بے چینی دل میں پیدا ہوتی ہے، چہرے سے تو پتہ چلتا ہے. تنگ زندگانی دل میں محسوس ہوتی ہے، چہرے سے تو ظاہر ہوتا ہے. آدمی پریشان ہے، زبان سے کہتا ہے، دل اس کا پریشان ہوتا ہے. آدمی کے چہرے سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا جو ہے دل اداس ہے. دل اداس ہو چہرہ اترا ہوا ہوگا، دل خوش ہو چہرہ بالکل سرخ ٹمٹماتا ہوا نظر آئے گا. اللہ نے اپنی کتاب کو نازل کرنے کے لیے جس جگہ کا انتخاب فرمایا وہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کا دل. اگر میں تھوڑا اور آگے بڑھ کر کے عرض کروں تو آپ کو بہت اچھا لگے گا اور سمجھ میں بات بھی آ جائے گی. چونکہ کتاب بھی پاک، روئے زمین پر سب سے پاک اگر کوئی جگہ ہے تو مدینے کے تاجدار کا دل ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلے کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا. حضور کے دل سے زیادہ پاک کوئی دوسری جگہ تھی ہی نہیں جہاں قرآن کو نازل کیا جاتا. اللہ نے نزول قرآن کے لیے قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کر کے، توجہ چاہوں گا بہت اچھی طرح سے، اللہ نے واضح فرما دیا میرے بندو قرآن کی جگہ سے زبان نہیں، اس کی جگہ دل ہے. جب اس قرآن کو تم اپنے دل میں اتار لو گے تو پھر سمجھ لو زندگی کی تنگی بھی دور ہو جائے گی، رزق کی تنگی بھی دور ہو جائے گی، دنیا کی تنگی بھی دور ہو جائے گی. اسی لیے سلطان الہند عطا رسول خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں میرا باغ قرآن ہے. آدمی باغ میں کب جاتا ہے؟ دل بہلانے کے لیے جاتا ہے. اداس ہو تو باغ میں چلا گیا، ٹینشن میں ہے تو گارڈن میں چلا گیا، بہت زیادہ پیسہ ہے تو ایسی جگہ پہ جائے گا جہاں ہریالی ہریالی ہو، ہل اسٹیشن ہو، تاکہ وہاں جانے کے بعد دل بہل جائے. طبیب بھی کہتے ہیں جہاں فریش ایئر ملتا ہو، ہریالی ہو، گارڈن ہو، گرینری ہو، وہاں پر تم جاؤ. اس لیے آپ شہر کے مالداروں کو دیکھیں گے صبح اٹھ کر وہ گارڈن کے اندر واک کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اس لیے کہ ہریالی کی وجہ سے دل کے اندر جو دل کملایا ہوا ہے، مرجھایا ہوا ہے، وہ ہرا ہرا ہو جاتا ہے. اس کے اندر ایک خوشیاں، اس کے اندر جو ہے وہ تنگی دور ہو جاتی ہے. سلطان الہند فرماتے ہیں میرا باغ قرآن ہے. لوگوں تم دل بہلانے کے لیے گارڈن میں جاتے ہو اور میں قرآن سے اپنے دل کو بہلایا کرتا ہوں. پتہ چلا اگر آپ کے دل کے اندر کوئی تکلیف ہے، آپ کو کوئی تنگی محسوس ہو رہی ہے، کھولو وضو کر کے اللہ کی کتاب کو، ادھر تم پڑھنا شروع کرو گے، دل کی ساری پریشانیاں دور ہوتی چلی جائیں گی، دل کی تکلیفیں دور ہوتی چلی جائیں گی، دل کو اللہ سکون کی دولت سے مالا مال فرما دے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ فرماتا ہے اگر تم ریزن جاننا چاہتے ہو کہ تمہاری روزی میں تنگی کیوں ہے، تمہاری زندگی میں تنگی کیوں ہے، تو ایک ہی وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ تم نے میرے ذکر سے اپنا منہ موڑ دیا. منہ موڑ دیا. کتنے گھر ہیں جہاں روزانہ قرآن کھلتا ہے،
کتنے دل ہیں جس کے اندر قرآن آج موجود ہے. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں مغربی دنیا میں سائنٹسٹ موجود ہیں، امریکہ میں، یوروپ میں، سب جگہ آپ کو بڑے بڑے دنیاوی تعلیم یافتہ ملیں گے، لیکن اگر آپ گوگل پر جا کر کے سرچ کریں گے کہ سب سے زیادہ ڈپریشن کے شکار اور اسٹریس کے اندر کہاں کے لوگ ہیں تو آپ کو زیادہ مغربی دنیا کے لوگ ملیں گے. ہر چوتھا آدمی ڈپریشن کا شکار، اپنی زندگی سے بیزار اور اپسیٹ زندگی گزارتا ہوا نظر آتا ہے. وہاں تو خودکشی اور سوسائڈ کے طریقے ایجاد کیے جاتے ہیں، اس طریقے سے مرنا ہے، اس طریقے سے خودکشی کرنا ہے. بہت پتے کی بات کر رہا ہوں، زندگی پر یاد رہنا. لاک ڈاؤن کا پیریڈ گزرا، ایم بی اے، پی ایچ ڈی، ایم کام، ایم ایس سی، یہ سب ڈگری والوں کو ہم نے لاک ڈاؤن کے زمانے میں دیکھا کہ بہت سارے فٹ پاتھ پر سبزی بیچتے ہوئے نظر آئے. گھر کیسے چلائیں گے، ڈپریشن میں نظر آئے. لیکن خدا کی قسم 10,000 پانے والا ایک حافظ قرآن مجھے ڈپریشن میں نظر نہیں آیا. واہ واہ واہ، مجھے نظر نہیں آیا. آپ نے کبھی سوچا وہ جو چٹائی پر بیٹھ کر قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر رہا ہے وہ ڈپریشن کا شکار کیوں نہیں؟ وجہ سب سے بڑی یہ ہے جو دل کی تنگی کو دور کر دے وہ قرآن اس کے سینے کے اندر موجود ہے، وہ اللہ کی کتاب اس کے سینے میں موجود ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اچھی طریقے سے ذہن کے اندر محفوظ کر لیں. میں تھوڑا سمجھانا چاہوں گا تاکہ آپ کچھ سبق سیکھ کر کے آج یہاں سے اٹھیں، اور وہ گھر جہاں روزانہ ٹی وی کھلتا ہے اور قرآن کو ادب کی وجہ سے اتنی بلندی پر رکھ دیا گیا کہ غلطی سے بھی ہاتھ نہ لگے، وہ آج سے قرآن کھولنا شروع کریں، اس کی تلاوت شروع کریں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. قرآن یہیں تک چپ نہیں ہو جاتا کہ اس کی زندگانی تنگ کر دیں گے، بلکہ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن ہم ان کو اندھا اٹھائیں گے. اللہ، جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑے اللہ قیامت میں اس کو اندھا اٹھائے گا تو وہ بندے کیا کہیں گے؟ لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، اے اللہ ہمیں تو اندھا کیوں اٹھا رہا ہے؟ ہم تو دنیا میں آنکھ والے تھے، ہم تو دنیا میں دیکھتے تھے. اللہ اکبر. پروردگار نے واضح فرما دیا بندے آنکھ گناہ دیکھنے کے لیے نہیں، میری کتاب دیکھنے کے لیے تجھے دی گئی تھی. آنکھ تجھے دی گئی تھی تاکہ تو اس سے میرا ذکر دیکھتا. قرآن میرا ذکر ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. آنکھ اس لیے تھی تاکہ تو میری کتاب کا دیدار کرتا اور میں تیری زندگی کو خوشیوں سے لبریز کر دیتا، بھر دیتا. اب جب تو نے آنکھ کا حق ادا ہی نہیں کیا تو دنیا میں بھلے سے کچھ تو دیکھتا رہا، لیکن آج تجھے دیکھنے کی توفیق نہیں ملے گی، تجھے آج اندھا کر کے اٹھایا جائے گا. وہ نوجوان جو رات کے اندھیرے میں نہ جانے کیا کیا یوٹیوب پر دیکھتے ہیں، وہ لوگ جن کو اللہ کی کتاب نہ دیکھنے کا خیال ہے اور نہ اللہ کی کتاب کے پڑھنے کا جذبہ ہے، وہ لوگ اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں. بڑے سے بڑا بنگلو بنا لو، بڑے سے بڑا ایئر کنڈیشن لگا لو، بڑے سے بڑے گارڈن بنا لو، سوئمنگ پول بنا لو، تمہاری زندگی میں سکون اسی وقت آئے گا جب تمہارا تعلق اللہ کی کتاب کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ ہوگا. یہ کتاب کتنی عظمت والی کتاب ہے. کسی نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا طبیعت بے چین رہتی ہے حضور کیا کروں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ عطا فرمایا. ارشاد فرمایا وضو کر کے مسجد میں جاؤ اور اگر وہاں درس قرآن کی محفل چل رہی ہو تو بیٹھ جاؤ. جب تم درس قرآن کی محفل میں بیٹھو گے نا اللہ تمہارے دل پر سکون نازل فرمائے گا. اور اگر درس قرآن کی محفل نہیں چل رہی وضو کر کے اللہ کے گھر میں جاؤ اور قرآن کھولو پڑھنا شروع کرو
ادھر پڑھو گے ادھر اللہ تمہارے دل پر سکینہ نازل فرما دے. سبحان اللہ. سگریٹ سے سکون نہیں ملتا, ڈرگ سے سکون نہیں ملتا, شراب سے سکون نہیں ملتا, پکچر سے سکون نہیں ملتا, زنا سے سکون نہیں ملتا. سکون تو اللہ کی کتاب کی تلاوت میں ہے. وہ رسول جس پر اللہ نے یہ کتاب نازل فرمائی, اس رسول کو بھی حکم دیا اتلو ما اوحی, جو میں نے تم پر وحی کی ہے اس کی تلاوت کرو. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے, لیکن آج اس عظمت والی کتاب کے خلاف کوئی ایک لفظ بول دے ہم سر دھڑ کی بازی لگانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. لیکن روزانہ اپنے گھروں کے اندر قرآن کی بد دعائیں جب ہم لیتے ہیں تو اس کا علاج ہمارے پاس کیا ہے؟ قرآن بد دعا دیتا ہے. اللہ تو نے کیسے گھر میں ہم کو رکھا جو کبھی کھول کر ہمیں دیکھتا تک نہیں, جو ہماری تلاوت کو ضروری نہیں سمجھتا. مسلمانوں ہوش کے ناخن لو, دل و دماغ کو درست کرو اور اللہ کی کتاب کے ساتھ وہ سلوک نہ کرو جو اس وقت ہو رہا ہے. صبح اٹھ کے تمہیں فکر رہتی ہے کہ پہلا واٹس ایپ کا میسج کون سا ہے, دنیا کا میسج تو پڑھتے ہو, کبھی قدرت کا میسج بھی تو پڑھ لیا کرو. اللہ کی کتاب میں اللہ کا میسج ہے, اللہ کا پیغام ہے. اس نے تمہیں زندگی گزارنے کی اصول عطا فرمائے, اس نے قانون عطا فرمایا, تمہاری زندگی کی راحتوں کا سامان تمہیں عطا فرمایا. میں سمجھتا ہوں روئے زمین پر واحد یہ کتاب ایسی ہے جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے. اس سے زیادہ کوئی کتاب نہیں پڑھی جاتی. توجہ چاہوں گا میں اس کتاب کی عظمت پر میں آپ کو بتاؤں تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی. خدا کی قسم, آدمی جو زبان نہیں جانتا اس زبان کی کتاب کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا. انگلش نہیں آتی ہم کیا پڑھیں گے؟ کوئی مارکیٹ میں انگلش کی کتاب خریدتے ہوئے نظر نہیں آئے گا. اور اردو جانتے ہیں تو اردو کی کتاب یا گجراتی جانتے ہیں تو گجراتی میں کتاب بھی ایک بار, دو بار, تین بار پڑھ کر ایسا اوپر رکھ دیں گے یا کسی کو دے دیں گے, اس لیے کہ طبیعت دو چار بار اس کتاب کو پڑھ کر اکتا جاتی ہے. اے کریم تیرے کرم پر قربان کہ تیری کتاب کو جتنا پڑھو کبھی طبیعت اکتاتی ہی نہیں ہے, ہمیشہ لذت دیتی ہے. اسی لیے ماہ رمضان میں کوئی کہتا ہے میں نے 7 قرآن ختم کیے, کوئی کہتا ہے میں نے 3 قرآن ختم کیے, جانتا کچھ بھی نہیں, بسم اللہ کا ترجمہ بھی نہیں جانتا, لیکن پڑھ رہا ہے, طبیعت نہیں اکتا رہی. اور ایک بات عرض کروں, اس کی جگہ دل ہے نا. اسکول جانے والا بچہ اسکول جاتا ہے, اسکول بیگ لے کر جاتا ہے, تو وہ اسکول بیگ جو ہے نا وہ پیچھے لٹکاتا ہے. آپ دیکھتے ہیں آج کل کے جو اسکول بیگ نکلے ہیں نا وہ پیچھے لٹکا, ساری کتابیں پیچھے. لیکن خدا کی قسم یسرنا القرآن لے کے جانے والا بھی مدرسے کا بچہ کبھی ایسا کوئی بیگ استعمال نہیں کرتا کہ یسرنا القرآن پیچھے ہو, وہ سینے سے لگا کر کے مدرسے پڑھنے کے لیے جاتا ہے. مزاج دیا جا رہا ہے بندے یہ کتاب کی جگہ دل ہے. رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دل ویران ہے, وہ دل ویران ہے جس دل کے اندر قرآن کا کوئی حصہ موجود نہ ہو. اس کتاب سے ہم نے اپنا رشتہ کمزور کر دیا جو کتاب اٹھانے کے لیے, جو کتاب بلندی پر لے جانے کے لیے, جو کتاب ترقی کی شاہراہ پر گامزن کرنے کے لیے. ہم اپنے آپ کو غوث پاک کا دیوانہ کہتے ہیں, کہنا بھی چاہیے. لیکن خواتین یہاں پر موجود ہے, اگر سن رہی ہیں تو ذرا غور سے سنیں. سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ شکم میں مادر سے 17 پارے کے حافظ کیسے پیدا ہوئے؟ کوئی اندر یاد کرانے تو نہیں گیا تھا نا, لیکن ایک ماں نے پیغام دیا, ایک ماں نے درس دیا کہ بچہ جب تمہارے شکم کے اندر پرورش پا رہا ہو اس وقت اگر تم تلاوت کرو گی نا تو تمہاری قرآن کی تلاوت کا اثر تمہارے شکم میں پرورش پانے والے بچے پر ضرور یہ اثر ہوگا. غوث پاک نے ماں سے قرآن ماں کے پیٹ میں رہ کر کے سنا تو 17 پارے کے حافظ پیدا ہوئے. میں آج ان ماؤں سے پوچھنا چاہتا ہوں, تمہارے پاس تو اتنا ٹائم بھی نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو وقت دے سکو, اس لیے کہ اب تو بچہ روتا ہے تو کام والی سے کہا جاتا ہے ذرا سنبھالو کیوں رو رہا ہے. اور بعض سرمایہ دار
اور دنیاوی تعلیم یافتہ بچیاں تو اگر ان کے گھر بچہ ہو گیا تو راستہ چلیں گی تو بچے کو کام والی کے ساتھ کر کے اس طرح سے چلیں گی کہ بچہ غلطی سے بھی امی کہہ کر نہ پکارے، ورنہ وہ کنواری نہیں سمجھی جائے گی، شادی شدہ سمجھی جائے گی۔ یہ دور ہے۔ اب تو دودھ پلانا بھی چھوڑ دیا ہے ماؤں نے، اب تو دودھ نہیں پلاتی، فگر خراب ہو جائے گا۔ جب تم بچے کا حق جو قدرت نے تمہارے لیے متعین کیا ہے، اگر تم اس کا حق ادا نہیں کرو گی تو یہ بڑا ہو کر تمہارا حق کہاں سے ادا کرے گا؟ 2 سال تک دودھ پلانا یہ اس کا حق ہے، یہ قرآن نے حق دیا ہے۔ 2 سال تک ماں کی ذمہ داری ہے اپنے بچے کو دودھ پلائے۔ ہاں اگر اس کے دودھ سے بچے کا پیٹ نہیں بھرتا تو باہر کے دودھ کا انتظام کر سکتی ہے، لیکن وہ جو اپنے فگر کے لیے بچے کی پیدائش کے بعد سے ہی کچھ دنوں کے بعد اس کو دودھ پلانا چھوڑ دے، جو بچے کا حق مارے گی عورت، بچہ اس کا حق کہاں سے ادا کرے گا؟ اور سن لو، ڈبے کے دودھ سے طاقت تو مل سکتی ہے، ماں کی ممتا نہیں مل سکتی۔ واہ واہ واہ، ماں جب اپنے بچے کو سینے سے لگا کر دودھ پلاتی ہے، اس وقت سچویشن یہ ہوتی ہے وہ دودھ ہی نہیں پلا رہی، اپنی محبت بھی پلا رہی ہے، اپنا اخلاق بھی پلا رہی ہے، اپنے سینے سے چمٹا کر اسے وہ پیار دے رہی ہے جو دنیا کا کوئی انسان وہ پیار اسے نہیں دے سکتا۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، مائیں قرآن پڑھا کرتی تھی، مائیں اللہ کی کتاب کی تلاوت کیا کرتی تھی، مائیں اللہ عز و جل کی کتاب کو حرز جاں بنائی ہوئی تھی۔ اور میری بہنیں غور سے سنیں تاکہ محسوس ہو سکے کہ کیا سننا چاہیے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہر ہفتے اپنے گھر جایا کرتی تھی، میکے جایا کرتی تھی، ٹائم پر جاتی، ٹائم پر آ جاتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بھیجتے بھی تھے۔ ایک مرتبہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آنے میں تاخیر ہوئی، گئی تھی اپنے ابا کے گھر، آنے میں لیٹ ہو گئی، سرکار تشویش میں کیا بات ہے ابھی تک حمیرہ نہیں آئی؟ حضور پیار سے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حمیرہ کہا کرتے تھے، پریشان تھے کہ کیوں ابھی تک نہیں آئی۔ کافی دیر کے بعد وہ آئیں، تو جب آئیں تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کیا بات ہے، حمیرہ کیا بات ہے، آج آنے میں تاخیر ہو گئی؟ عرض کرتی حضور وقت ہی پر نکلی تھی، وقت ہی پر نکلی تھی جیسے ہمیشہ نکلتی ہوں، لیکن جب آپ آج جب آپ کی مسجد کے قریب سے میں گزری تو مسجد سے کسی کی قرآن کی تلاوت کی آواز آئی، اور وہ قرآن اس طرح سے پڑھ رہے تھے کہ میرے پیر وہی جم گئے اور میں قرآن سننے میں ڈوب گئی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کتنا وقت گزر گیا۔ پھر خیال آیا تو میں آ گئی، سرکار نے فرمایا حمیرہ بتاؤ کون پڑھ رہے تھے، جانتے ہو؟ کہا نہیں حضور جانتی تو نہیں، لیکن بہت اچھی آواز تھی، بہت اچھے انداز میں قرآن پڑھ رہے تھے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور جا کر دیکھا تو قرآن پڑھنے والے غلام تھے، حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ، وہ تلاوت کر رہے تھے۔ آپ ذرا سوچیں، پہلے کی خواتین قرآن سننے کے لیے رک جاتی تھی، اور آج قرآن چل رہا ہو تو خواتین کہتی ہیں بند کرو کوئی سیریل لگا دو۔ ذرا سوچو، اندازہ لگاؤ، نسلیں یوں ہی برباد نہیں ہو رہی، نسلوں کی بربادی کی وجہ وہ جڑ خراب ہو گئی ہے جہاں سے بچوں کا جنم ہوتا ہے، اور وہ درخت کی جڑ برباد ہو گئی جہاں سے بچے بگڑتے ہوئے نکل رہے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کے اندر جتنی بھی بے حیائی کو فروغ دیا جاتا ہے، اس کے لیے جن کی فوٹو کا استعمال ہوتا ہے وہ مرد کا نہیں، عورتوں کا استعمال ہوتا ہے۔ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ اگر یہ بگڑ گئی تو پھر اچھا پروڈکشن ہوگا ہی نہیں، نسلیں خراب نکلنی شروع ہو جائیں گی۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں سید یاسین باپو کو، جنہوں نے ادارہ بچیوں کا قائم کر کے اچھی ماؤں کا پروڈکشن شروع کر دیا ہے۔ واہ واہ، مجھے امید ہے کہ وہ بچیاں جنہوں نے زیور علم سے اپنے آپ کو آراستہ کیا ہے، یہاں وہ بچیاں ذہن کے اندر میری بات کو محفوظ کر لیں، علم اپنی جگہ پر ہے، علم دماغ سنوارتا ہے اور اخلاق دل سنوارتا ہے، علم کے ساتھ اخلاق کا ہونا بے پناہ ضروری ہے، اس بات کو ذہن میں رکھو۔ حضور صرف معلم بن کر کے نہیں آئے بلکہ متمم اخلاق بن کر کے بھی تشریف لائے ہیں، اس لیے یاد رکھیں۔ یہاں میرا اپنا ایک جملہ ہے، ذہن کے اندر محفوظ کر لیں۔ آج ہمارے نوجوان جب شادی کرنا چاہتے ہیں تو پہلے دن لگتی کس کے جیسی ہے لڑکی، رنگ کیسا ہے، رنگ کیسا ہے، لگتی کیسی ہے۔
یہ نہیں دیکھتے کہ کردار کیسا ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ اخلاق کیسا ہے. توجہ چاہوں گا جملے پر. اچھا رنگ آنکھ کو سکون دیتا ہے اور اچھے اخلاق دل کو سکون عطا کرتے ہیں. لڑکی گوری ہو لیکن زبان دراز ہو تو آپ کا جینا حرام ہو جائے گا، لیکن اگر لڑکی کالی ہو لیکن با اخلاق ہے تو آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر دے گی. واہ 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 واہ. آج اخلاق سنوارنے کی ضرورت ہے، آج کردار سنوارنے کی ضرورت ہے، آج دلوں کی زندگی میں انقلاب پیدا کرنے کی ضرورت ہے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا چراغ سینے میں روشن کرنے کی ضرورت ہے. تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور نے رضائی بہن کے ساتھ کیسا سلوک کیا، رضائی ماں کے ساتھ کیسا سلوک کیا، ذرا دیکھیں آپ تو آپ کو پتہ چلے گا. شیما جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن تھی، گرفتار کر کے کہیں سے لایا گیا ان کو. انہوں نے کہا تم مجھے کہاں گرفتار کر کے مجاہدین سے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے بھائی ہیں. انہیں حیرت ہوئی کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تو کوئی بہن نہیں، یہ بہن کہاں سے آ گئی؟ انہوں نے کہا چلو تمہیں حضور کے پاس لے کر چلتے. حضور کے پاس لے کر آیا گیا. اللہ اکبر. قیدی بن کر لائی گئی، اسلام قبول نہیں کیا، قیدی بن کر لائی گئی. جانتے ہیں آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ میں آپ کی بہن ہوں، رضائی بہن. رضائی بہن اس کو کہتے ہیں کہ ایک ماں کا دودھ اگر یعنی کہ دونوں یعنی جو بچے ہوتے ہیں انہوں نے بھی پیا ہو اور دوسروں نے بھی جو بچے نہیں ہیں لیکن انہوں نے بھی دودھ پیا تو دودھ پیتے بھائی جو ہے نا، بھائی بہن بن جاتے ہیں رضائی. اب آپ دیکھیں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ میں آپ کی بہن ہوں، تو سرکار نے فرمایا اس کا کوئی ثبوت، کوئی دلیل، کوئی پروف؟ کہا ہاں حضور، جب آپ چھوٹے تھے میں چھوٹی تھی اور بکریاں جب چرا رہے تھے نا تو ایک مرتبہ آپ نے مجھے میری پیٹھ پر کاٹ لیا تھا بچپن میں، وہ نشان آج بھی میرے پیٹھ پر موجود ہے. سرکار نے سنا فوراً آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. فرمایا کیا چاہتی ہو میری بہن؟ میرے پاس رہنا چاہتی ہو تو زندگی کی ساری خوشیاں تم پر نچھاور کر دوں گا، واہ سبحان اللہ. اور اگر اپنے قبیلے میں جانا چاہتی ہو تو جو چاہے تم ساتھ لے کر کے جا سکتی ہو، میں تمہیں عطا کرنے کے لیے تیار. یہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رضائی ماں کے ساتھ سلوک کیسا، دائی حلیمہ کے ساتھ سلوک کیسا. صحابہ کرام جلوہ گر ہیں. ایک خاتون تشریف لاتی ہیں، سرکار اٹھ جاتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں. جیسے وہ قریب آئی حضور نے اپنی چادر بچھا دی. وہ چادر جس کے بارے میں امام کہتے ہیں وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے وہ چھپاتے جائیں گے. آپ اندازہ لگائیں رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے جواب. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، الحمدللہ وہ عظیم شخصیت جو نبی اعلیٰ حضرت ہیں اور سرکار حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ اللہ رضوان کے نواسے ہیں. میں ایک بات آپ کے سامنے عرض کروں، ضمن یاد آ گئی. یہ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کا ایک عمل تھا، اور وہ عمل یہ تھا کہ 14 شعبان سے پہلے اعلیٰ حضرت بریلی شریف کے رہنے والوں کو اپنے گھر پر بلاتے اور بلا کر کے کہتے 15ویں شب اللہ تعالیٰ سب کو معاف فرما دیتا ہے لیکن سینے میں کینہ رکھنے والوں کو معاف نہیں کرتا، اس لیے آج تم ایک دوسرے کو معاف کر دو تاکہ شب برات اللہ تمہیں معاف فرما دے. تو جوڑنے کا کام جو امام کر رہے تھے آج حضرت منانی میاں صاحب مقدس اللہ العالی یہی کام کرتے ہوئے دکھائی دے رہے. اللہ تعالیٰ حضرت کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے اور دراز کی عمر بالخیر عطا فرمائے. میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، اب آئیے گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کروں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، اپنی چادر بچھا دی، اور جب وہ ضعیفہ خاتون آئیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چادر پر بٹھایا اور ان کے سامنے 2 زانو خود بیٹھ گئے، 2 زانو ادب کے ساتھ. صحابہ کو حیرت ہوئی کہ یہ کون سی خاتون ہے جس کے لیے حضور اس طریقے سے بیٹھے.
کافی دیر دونوں کی گفتگو ہوئی، پھر اس کے بعد وہ روانہ ہوئی، سرکار دور تک چھوڑنے کے لیے گئے۔ صحابہ نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ ضعیفہ خاتون کون تھی جس کے لیے حضور نے اپنی چادر بچھا دی اور دو زانو ادب سے ان کے سامنے بیٹھ گئے؟ سرکار نے فرمایا یہ میری ماں حلیمہ سعدیہ تھی۔ تو مفسرین اور حدیث کی تشریح کرنے والے شارح فرماتے ہیں جب دودھ پلانے والی ماں کا حضور اتنا احترام کرتے، اگر آمنہ تشریف لاتی تو سرکار کتنا احترام کرتے۔ آپ اندازہ لگائیے۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو عرض یہ کر رہا تھا قرآن، جو لوگ قرآن سے منہ موڑیں گے، قرآن کہتا ہے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن ہم ان کو اندھا اٹھائیں گے۔ اب یہ جو تنگ زندگانی کی بات ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اس کے بارے میں مفسرین کے 5 قول موجود ہیں۔ پہلی چیز، تنگ زندگانی سے کیا مراد؟ تو تنگ زندگانی سے مراد یہ ہے رزق سے برکت ختم ہو جائے گی، عمر سے برکت ختم ہو جائے گی، سکون سے برکت ختم ہو جائے گی، اور زندگی اس کے اوپر بوجھ بن جائے گی، اور وہ اپنی زندگی کو کڑ کے گزارتا ہوا نظر آئے گا۔ پہلی چیز۔ دوسری چیز، تنگ زندگانی سے مراد جو ہے اس کی قبر کو اللہ تنگ کر دے گا، یعنی جو قرآن سے منہ موڑتا ہے صرف اس کی دنیا کی زندگی تنگ نہیں بلکہ قبر کی زندگی بھی تنگ ہو جائے گی۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اس طرح سے قبر اسے دبوچے گی کہ دائیں جانب کی پسلیاں بائیں جانب اور بائیں جانب کی پسلیاں دائیں جانب ہو جائے گی، اس کی قبر بھی تنگ ہو جائے گی۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس کو جو سب سے بڑا نقصان ہوگا وہ یہ ہوگا کہ عبادت اس کے لیے تنگ کر دی جائے گی، یعنی وہ عبادت میں اس کو لذت نہیں ملے گی، عبادت سے بھاگے گا، وہ ذوق بندگی سے محروم ہو جائے گا۔ کیا یہ بات اپنی جگہ سچ نہیں ہے کہ آج کے مسلمان پر عبادت بوجھ بنتی نظر آ رہی ہے؟ اور اسی کے ساتھ ساتھ فرمایا گیا آخرت بھی اس کے لیے تنگ کر دی جائے گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ اللہ کی کتاب سے منہ مت موڑو۔ یہ آرڈینری کتاب نہیں ہے، یہ بہت عظمت والی کتاب ہے۔ اس کتاب سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو، اور ماہ رمضان المبارک جو قریب سے قریب کرے اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اس ماہ مبارک میں، آنے والے ماہ مبارک میں قرآن مقدس کی تلاوت اس نیت سے شروع کرو کہ مولا میری پرماننٹ قرآن کی تلاوت کی عادت بن جائے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و توفیل مجھے، آپ کو، سب کو قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے